أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أنبتكم من الأرض نباتا. اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا. سورہ نوح کی 17ویں آیت ہے. انسان کی پیدائش زمین کے مادوں سے ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور پھر اس کی مثال جو دیتے ہیں کہ زمین سے جیسے نباتات اگتے ہیں بالکل ویسا ہی ہم نے تم کو پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ کہا اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں، یعنی انسان کو ہم نے مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں. پھر اس کی نسل کو ہم نے ایک حقیر پانی کے قطرے سے چلا دیا. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. سورہ نساء کی پہلی آیت ہے. یہ عام طور پر خطبہ نکاح میں اس کو پڑھا جاتا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو یعنی ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس سے کئی ایک مرد اور عورت نکال دیے، تو انہی سے اس کا جوڑا بنا دیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا اس زمین پر. بالکل ایسے اس کی تشبیہ دے رہے ہیں جیسے کہ نباتات. ایک دور تھا جب زمین پر نباتات بھی نہیں اگتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اگا دیا. اسی طریقے سے ایک وقت انسان کا وجود نہیں تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا ایک انسان سے، ایک ذات سے، اور پھر اسی سے جو ہے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسانوں کو دنیا میں پھیلا دیا، بالکل نباتات کی طرح اس کو جو ہے اگا دیا. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے نکال کھڑا کرے گا. یعنی یہ تمہاری ایک جو زندگی ہے، اس کے بعد دوبارہ تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ ایکائک وہیں سے اٹھا کر کھڑا کرے گا. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سورہ طٰہٰ 16ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اسی کو بتائے ہیں کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا اور پھر تم کو اسی مٹی میں جانے کا ہے، اور پھر اسی سے ہم تم کو کھڑا کریں گے. یہی مٹی تمہاری اصل ہے، یعنی تم پیدا بھی اسی سے ہوئے ہو اور جانا بھی تم کو اسی میں ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کہیں نہیں جاتا. آپ کو پتہ ہے کہ انسان مرتا ہے تو کہاں پر لے جا کے دفن کرتے ہیں اس کو، سوائے مٹی کے، اور پھر اسی مٹی سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، دیکھ لو ہم نے تم کو کہاں سے کہاں لا کر کھڑا کر دیا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالیٰ ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش کے طور پر بچھایا ہے. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو پھرو. زمین کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ زمین پر تم چلتے پھرتے ہو، اور تمہارے لیے ہم نے اس کو فرش کے طور پر بچھا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین، اگر آپ گلوب دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ زمین چپٹی نہیں ہے بلکہ زمین گول ہے، اور وہ گول ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مسطح کر دیا کہ ہم اس پر آسانی کے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، گھر بناتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، اور آرام کے ساتھ بڑی اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے اور ایک بہت بڑا انعام ہے تمہارے اوپر کہ تم اس زمین پر چل پھر رہے ہو اور رہ رہے ہو. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، انہوں نے میرا کہا نہ مانا اور ایسے شخصوں کی پیروی کی جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ پہنچایا. اس میں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش کی کہ انہوں نے میری بات کو رد کر دیا، میری قوم نے، اور انہوں نے ان لوگوں کی بات مانی، ان کی اتباع کی جو مالدار ہیں، جو رئیس ہیں، جن کو تم نے مال اور اولاد دے کر
نواز دیا ہے اس کی وجہ سے وہ سرکش ہو گئے ہیں، نامراد ہو گئے ہیں، ان کو انہوں نے بہکا دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور جنہوں نے دین حق کو مٹانے کی بڑی بڑی تدبیریں کی۔ اس میں وہ شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جو سردار ہیں، وہ جو پیشوا ہیں، جن کو آپ نے مال اور اولاد سے نوازا تھا، انہوں نے بہت بڑا مکر کا جال بنا اور پھیلا دیا، اور یہ کیا کہ انہوں نے فریب کیا کہ نبی کی بات کو مت مانو، اس کا انکار کرو۔ اس کے تعلق سے انہوں نے اپنی عوام کے دلوں میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کری کہ دیکھو یہ نوح علیہ السلام ایسے کوئی آدمی یعنی خاص چیز تو نہیں ہے، یہ تو ایک انسان ہے ہمارے اور تمہارے جیسے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے وہی آتی ہے، یہ ہم کیسے اس کو مان لیں؟ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون بادی الراء وما نرى علیکم من فضل، کہا اس میں ایک مقام پر، یعنی ہم ان کو تو ایسا ہی دیکھتے ہیں جیسا کہ ہم اور تم ایک انسان ہے۔ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلون، اور ان کی اتباع کرنے والے، ان کو ماننے والے جو لوگ ہیں وہ قوم کے انتہائی رذیل قسم کے، ذلیل قسم کے لوگ ہیں، کمتر حیثیت کے لوگ ہیں، اور اگر یہ اچھے ہوتے اور ان کی بات میں وزن ہوتا تو ان کی تابعداری کرنے والے جو لوگ ہوتے وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے، ہمارے اکابرین ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو بہکائے اور ورغلائے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلنا یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء لانزل علیکم ملائکہ، فرمایا سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں کہ وہ جو ہے قوم کے سرداروں نے یہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کری، جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو انہیں ایک انسان ہی ہے، اور پھر ایک انسان کو تم پیغمبر مان کر ان کے پیچھے چلنا یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ اور یہ تو یہ چاہتے ہیں یرید ان یتفضل علیکم، انہیں تمہارے درمیان بڑائی حاصل کر دیں اور جتا لیں کہ یہ بڑے ہیں، یہ کہہ کر یہ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کی بات مت مانو، یہ کہہ کر انہوں نے مکر کو پھیلانے کی کوشش کی۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور انہوں نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور نہ ود کو اور نہ سواق کو اور نہ یعوس اور نصر کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، آپ ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کیجئے۔ اس میں نوح علیہ السلام نے 5 ناموں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جن کی اس قوم نے عبادت کرنا شروع کر دی تھی، یعنی ان کو اپنا معبود سمجھ لیا تھا۔ اس وجہ سے عرب میں بھی شروع اسلام میں بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ یہی وہ ان کے بت اور معبود تھے جن کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے مختلف مقامات پر انہوں نے مندر بنا کر رکھ دیے تھے ابتدائے اسلام میں۔ یعنی شاید یہ بات ہو سکتی تھی کہ وہ اس میں جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ زندہ بچ کر نکل گئے تھے، انہی میں سے کچھ لوگ تھے جو پھر سے اس کو زندہ کیے تھے اور ان ناموں کو لا کر ان کی عبادت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا کہ یہ 5 لوگ تھے، اور وہ لوگ جو ہے بڑے نیک اور صالح لوگ تھے۔ ان کا دور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کا دور تھا، اور بڑے عبادت گزار لوگ تھے اللہ تعالیٰ کے۔ جب یہ فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا ان کا، تو اس کے بعد کی جو نسل تھی وہ انہیں جو ہے بہت بڑا مانتی تھی اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتی تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے لگے، عبادات میں اور دیگر معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور احکامات کو پورے کرنے کے سلسلے میں ان کی جو ہے اتباع کرتے تھے اور ان سے عقیدت رکھتے تھے۔ شیطان نے آ کر ان کو یہ بات سمجھا دی کہ جب تم ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہو اور ساری عبادات میں ان کی اتباع کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد تم ان کو بھلا دو، لہٰذا تم ایسا کرو کہ ان کی کچھ تصویریں بنا لو اور اپنے پاس رکھ لو، اور اس کو اپنے گھروں میں اور اپنے دکانوں وغیرہ میں اس کو لٹکا لو،
تو انہوں نے ایسا ہی کیا، نہ صرف تصویریں بنائی بلکہ ان کے مجسمے بھی بنا لیے اور اس کو رکھ لیا۔ لیکن وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے اس وقت، تو وہ جو ان کی تابعداری کرتے تھے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرتے تھے، لیکن ان کو دیکھ کر یہ لوگوں میں یہ شوق بڑھتا گیا اور اس میں عبادتوں کو بڑے خشوع و خضوع سے کرتے گئے، اور ایک اثر ان میں ہو رہا تھا ان کی عبادت میں۔ لیکن ایک کے بعد دیگرے وہ سارے کے سارے لوگ جب مر گئے جو ایسا کام کر رہے تھے، تو اس کے بعد ایک نئی نسل، ایک نئی پیڑھی آئی، تو اس وقت شیطان پھر ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ دیکھو تمہارے جو بزرگ تھے وہ تو ان لوگوں کی عبادت کرتے تھے، وہ خدا ان کے وہی تھے جن کے جو ہے مجسمے پڑے ہوئے ہیں، تو لہٰذا تم ان کی عبادت کرو، تم ان کی عبادت سے پیچھے نہیں رہنا۔ تو یہاں سے آغاز ہوا بت پرستی کا، اور وہ لوگوں نے ان کی پوجا شروع کر دی، ان کی پرستش شروع کر دی، جبکہ اس سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن شیطان ان کو ورغلا کر، ان کی تصویریں بنا کر، ان کے مجسمے بنا کر ان کو یاد رکھنے کے لیے وہاں سے کوشش شروع کی تھی، لیکن آئندہ آنے والی نسلوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی، انہی کو اپنا خدا اور بھگوان مان لیا اور انہی کی پرستش شروع کر دی۔ تو وہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو اس سلسلے میں وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کو مت چھوڑو، نہ وط کو، نہ سوا کو، یغوث اور نصر کو، کسی کو بھی مت چھوڑو، اس کو زبردست جو ہے پکڑ کر رہو مضبوطی کے ساتھ۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے شکایت کی اور بددعا کی کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اے میرے پروردگار آپ ان ظالموں کی گمراہی میں اضافہ ہی کیجیے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا۔ آخر وہ اپنے گناہوں کی پاداش میں غرق کر دیے گئے، پھر وہ آگ میں جھونک دیے گئے، پھر وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی حمایتی و مددگار نہ پا سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر جب آیا نوح علیہ السلام کی بددعا کے بعد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آگ میں جھونک دیے گئے، پہلے تو پانی میں غرق کیے گئے، پھر آگ میں جھونک دیے گئے۔ تو یہ کون سی آگ تھی؟ یہ آگ برزخ کی آگ ہے۔ قیامت کے بعد جو جہنم جو ملنے والی ہے بدبختوں کو، وہ آگ نہیں ہے، یہ اس لیے کہ قیامت برپا ہونے کے بعد وہ فیصلے ہوں گے۔ اس سے پہلے جو یعنی بدکار ہوگا، جو بد ہوگا، اس کو برزخ میں قبر میں عذاب ہوگا، یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے، اور جو نیک ہوگا اس کو نعمتیں بھی ملیں گی اور اس کو ثواب بھی ملے گا، دونوں طریقے کی چیزیں برزخ میں ہوگی، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فرمایا سورہ الف لام میم سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم دو طرح کے عذاب دیتے ہیں۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ یعنی سب سے پہلے تو ہم تم کو چکائیں گے، یقیناً ضرور چکائیں گے، چھوٹا سا عذاب ایک نمونے کے طور پر، تاکہ تم سنبھل جاؤ، ورنہ پھر اس کے بعد ایک بڑا عذاب تمہارے لیے آخرت کا تیار ہے۔ تو یہ عذاب دنیا کا عذاب بھی ہوتا ہے اور برزخ کا عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں مختلف صورتوں کے ذریعے سے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ وادخلوا آل فرعون اشد العذاب فرمایا سورہ مومن 24ویں پارے میں جو ہے اس کا تذکرہ کیا کہ آگ ہے ان کے لیے صبح و شام جو ان کے اوپر پیش کی جاتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب پھر قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا آل فرعون سے کہ ان کو سخت ترین عذاب میں ڈال دیا جائے۔ تو یہ عذاب کون سا عذاب ہے؟ صبح و شام جو آگ کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن میں بھی جو کر رہے ہیں وہ یہی عذاب ہے کہ خبروں میں ان کو صبح و شام ان کے سامنے آگ پیش کی جاتی ہے، اس سے عذاب خبر ثابت ہوتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عذاب خبر کے تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حق ہے، عذاب خبر حق ہے۔ تو اس کے تعلق سے بہت سے لوگ، ایک فرقہ ہے جو مستقل اس کا انکار کرتا ہے، اس کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے جو بھی معاملات، جو بھی کام جو انسان کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد کا جو وقفہ ہے اس کا دنیاوی زندگی اور آخرت والی زندگی کے درمیان کا جو وقفہ ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔
چاہے وہ قبر میں ہو، چاہے مچھلی کے پیٹ میں ہو، چاہے جلا کر راکھ کر دیا جائے، وہ برزخی ہوگا ہر ایک کے لیے۔ تو اس میں ٹھہرنے کا انتظام اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے، تو جس کی جو حیثیت ہوگی اس کے مطابق اس کو ٹھہرایا جائے گا۔ جیسا کہ عام طور پر آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان فرسٹ کلاس سفر کرتا ہے، فرسٹ کلاس کے سفر کرنے والے کے لیے کہیں پر اگر وہ بریک جرنی کرتا ہے تو اس کو اس کے اسٹیٹس کے حساب سے فیسلٹی دی جاتی ہے، اس کو اسی حساب سے جو ہے انہیں سہولتیں دی جاتی ہیں، اور اگر کوئی سیکنڈ کلاس سے سفر کر رہا ہے تو اس کو سیکنڈ کلاس کے حساب سے اس کو سہولتیں ملتی ہے، اور اگر کوئی مجرم کی حیثیت سے جا رہا ہے تو پھر اس کو حوالات میں بند کیا جاتا ہے اور اس کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائی جاتی ہے، سزا دی جاتی ہے۔ تو بالکل ایسا ہی معاملہ دنیا میں انسان جب ایک اچھے انسان کے طور پر زندگی گزار کر جاتا ہے، یہاں سے متقی اور پرہیزگار بن کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور فرما برداری کر کے یہاں سے گزرتا ہے، تو پھر اس کے لیے بڑی عزت و اکرام کا معاملہ برزخ میں اور قبر میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بالکل حقیقت جو ہے اس سے تعلق ہے اس کا، کہ جیسا کہ انسان جیسا زندگی گزارا ہے ویسا ہی اس کا جو بیچ کا جو وقفہ ہوگا اس کے لیے ویسا ہی عزت و اکرام والا ہوگا، اور جنت کی نعمتیں اس کے پاس صبح و شام پیش کی جائیں گی۔ اس کے برخلاف جو اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں سے گزرا ہے، مجرم کی حیثیت سے گیا ہے، تو پھر اس کے لیے برزخ میں بھی قبر میں بھی عذاب کا سلسلہ چلتا رہے گا، اس سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بسنے والا نہ چھوڑیے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور اگر آپ نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بسکار اور ناشکر گزاری ہوگی۔ اس میں نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سخت بد دعا کی کہ ان میں سے ایک کو بھی رہتا بستا جیتا مت چھوڑ یا اللہ، یہ سب کے سب نافرمان اور بد کردار ہیں، ان میں خیر کے کچھ پہلو ہے ہی نہیں، اگر یہ اس میں سے زندہ بچ جائیں گے تو ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ بھی سب ایسے ہی ہوں گے۔ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ سورہ نوح کی سب سے آخری آیت ہے، اس میں نوح علیہ السلام نے اس وقت جب عذاب آ رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میری مغفرت فرمائیے اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما دیجیے اور ان کو جنت میں داخل فرما دیجیے، اور وہ اس گھر میں داخل کر فرما دیجیے جو آپ تمام مومن مرد اور عورتوں کے لیے رکھ دیے ہیں، اور ان تمام کو بخش دیجیے، اور ظالموں کے لیے ان کی تباہی میں مزید اضافہ کیجیے۔ وآخر دعوانا